الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے اس کے بندوں پر، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پچھلی نشستوں میں ہم نے جو تمہیدی باب تھا اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء والرسل کا سلسلہ شروع کیا، انہیں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں اور طاغوت کی پرستش سے بچیں، یعنی شیطان کی پرستش سے بچیں۔ آج کی اس نشست کے اندر اس کتاب کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وہ ایک اور آیت کریمہ لے کر آئے ہیں سورۃ الاسراء میں سے، اور آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم جاری کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں دو حقوق بیان ہوئے ہیں۔ پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بیان ہوا ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں دو ہی حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی حقیقی معبود ہے، لا معبود بحق الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو یہ حق اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابی اگر چاہیے تو حقوق اللہ کی عبادت کرنا ہم پر واجب ہے، اور جب ہم حقوق اللہ ادا کر چکے تو پھر اس کے بعد حقوق العباد کا ان کو اوپر بھی عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ حقوق العباد کے متعلق انہوں نے ایک مختصر سا کتابچہ لکھا ہے، اور مختلف جو حقوق العباد ہیں اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں حکم بھی دیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں دو ہی حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تو میں یہاں سننے والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ جملہ درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو حق ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے، اسے بھی معاف نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے مر جائے اور اس کی موت شرک پر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، وہاں اس سے بھی زیادہ سنگین حقوق اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کی عقیدے میں شرک ہے، اس کا خلل ہے، وہ اس میں مبتلا ہے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، توحید پر ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں جتنی بھی عبادات اللہ کرنے کی توفیق دے اس پر عمل کر سکے۔